بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے، خصوصاً 15ویں تاریخ کے تعلق سے، چاہے وہ رات میں جاگنا ہو یا 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہو، اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور لوگ غلط کاموں کو انجام دیتے ہیں. انہیں غلط فہمیوں میں سے جب لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، نہ قرآن کے اندر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، تو لوگ الٹا سوال کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ کرنا منع کہاں ہے. تو آپ تمام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کے اندر اصل حرمت ہے. عبادات کے اندر اصل کیا ہے؟ حرمت ہے. یعنی تمام طرح کی عبادتیں حرام ہیں سوائے ان عبادتوں کے جن کے کرنے کی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے 4 رکعت عصر کی نماز پڑھی، فرض نماز. اب اگر کوئی 5 رکعت پڑھے، 5ویں رکعت وہ سوچے کہ 1 رکعت اور زیادہ ہو جائے گی تو اللہ راضی ہوگا اور زیادہ ثواب ملے گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں کیا بیوقوفی والا کام کر رہے ہو بھائی، عصر کی نماز 4 رکعت ہے. پھر اگر وہ آپ سے پوچھے کہ بتاؤ یہ کہ 5 رکعت پڑھنا کہاں منع ہے، اگر وہ آپ سے کہے کہ یہ بتاؤ کہ 5 رکعت پڑھنا کہاں منع ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھائی، لوگوں نے اس پر عمل کیا، 4 رکعت کا ہی ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے، اس لیے ہم 4 رکعت ہی پڑھیں گے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے. یہی جواب یہاں بھی. اگر راتوں کو جاگنا، خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا یا 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اس کا ثبوت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو صحیح احادیث کے اندر درج ہوتا، اور اگر درج ہوتا تو اس کے کرنے پر کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے دیگر نوافل ہیں، دیگر نفلی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزے اور دیگر عبادتیں ہیں، ان کا ثبوت صحیح احادیث کے اندر نہیں ملتا، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتا. ایک حدیث جو عموماً سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے وہ گردش کرتی ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو گم پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے تھے، وہاں پہ لوگوں کی، اہل بقیع کے لیے آپ دعائیں کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس طریقے کی روایتیں وہ علماء جن کا دین سے دور دور کا واسطہ نہیں، دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی جو اساس اور بنیاد ہے، جو صحیح علم ہے، صحیح منہج ہے، صحیح طریقہ ہے، اس سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں. ایسے علماء جو سوشل میڈیا کی زینت ہیں، ایسے لوگ جب اس طریقے کی ویڈیوز کلپ بناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے مولانا، اتنا بڑھیا اسٹیج، اتنی بڑی تقریر، اتنا بڑا فالوور، اتنے فالوورز، اتنے ملینز میں فالوور کیا، اس طریقے کی چیزیں تو وہ غلط کیسے بیان کریں گے بھائی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی سنن کے اندر بیان کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. اس حدیث کے اندر 2 انقطاع پایا جاتا ہے، راوی کا دوسرے سے سننا ثابت نہیں ہے، وہ حدیث منقطع ہے، ثابت ہی نہیں ہے، نہایت درجے کی ضعیف ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے. یعنی یہ حدیث موضوع ہے، من گڑھت ہے، اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اور بقیع کی جو زیارت ہے یا ان کے دعا کرنے کا مسئلہ ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے لیے دعائیں کی، لیکن اس میں کہیں بھی شعبان کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی اس میں 15ویں تاریخ کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی اس میں نہیں کہ 15ویں رات کی شعبان کے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس طریقے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں صحیح حدیث کے اندر. تو اس لیے جو چیزیں جس قدر ثابت ہیں اسی کے مطابق عمل کیجیے. جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، انتہائی درجے کی ضعیف ہیں، موضوع روایتیں ہیں، ان کو آپ اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں.
راتوں کو خوب جا کر عبادتیں کر رہے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مخصوص نمازیں پڑھ رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، ہمارے یہاں بھی لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور جب رات 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کیا خوب پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں. ہم کسی سے کم نہیں بھائی. وہ دیوالی میں پھوڑتے ہیں تو ہم شعبان پہ پھوڑیں گے، شب برات میں پھوڑیں گے. کتنے پٹاخے پھوڑتے ہیں بچے اور تمام لوگ پھوڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے دیوالی کا ماحول ہو. یہ سب دین اسلام کے جو تہوار ہیں بالکل اس میں سادگی ہے، پیار ہے، محبت ہے، امن ہے، سلامتی ہے. یہ سب تہوار نہیں ہیں. یہ سب چیزیں دین کے اندر بعد میں اضافہ کر دی گئی ہیں، بعد میں جوڑ دی گئی ہیں. اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے آپ کو بھی عقل و فہم سے نوازا ہے. آپ بھی سیکھیے، جانیے، پرکھیے، کتابیں پڑھیے، علماء کے بیانات سنیے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. جو صحیح ہے اس پر عمل کیجیے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیجیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا کوئی بھی راستہ، کوئی بھی ایسا راستہ نہیں تھا جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، ثواب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدلا دیا، اور شر کے جتنے بھی راستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے ڈرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا، کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے کیا، کیونکہ وہ سب سے افضل تھے، سب سے نیک لوگ تھے، دین اسلام کو سب سے اچھی طریقے سے سمجھنے والے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے. اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والے لوگ تھے. جب انہوں نے اس کو دین نہیں سمجھا تو آپ کون ہوتے ہیں دین سمجھنے والے؟ جب انہوں نے اس رات کو جاگنا دین نہیں سمجھا، جب انہوں نے اس تاریخ کو خصوصاً روزہ رکھنا دین نہیں سمجھا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی، آپ کی حدیث کی، آپ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو دنیا کے اندر کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے. دنیاوی جو فتنے ہیں، اس فتنے میں کفر کا، اسی طریقے سے نفاق کا، کسی اور چیز کے فتنے میں اللہ ان کو مبتلا نہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں آخرت کے اندر دردناک عذاب ان کو نہ پکڑے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اسی پر عمل کیجیے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں میرا کوئی فرمان نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، میری کوئی حدیث نہیں، ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. رات میں نے دیکھا کافی لوگ شعبان کی نیت سے آئے ہوئے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، خوب پڑھ رہے تھے. یہ ہر جگہ اس طریقے کے لوگ ہیں. اس میں سے اکثر ایسے ہوں گے شاید لا علمی اور جہالت بنیاد پہ کرتے ہوں گے. ان کے پاس علم نہیں ہوگا. ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ علم دین سیکھیں. ان کے اوپر ضروری ہے کہ جو ایسے علماء جن کے پاس گہرائی ہے، گہرائی ہے، کتاب و سنت کا صحیح علم ہے، منہج ہے، طریقہ ہے، ایسے علماء سے جڑ کر رہے ہیں. ایسے علماء سے علم دین سیکھیں. ایسے علماء سے اختلافی مسائل میں رجوع کریں، اور جو صحیح مسئلہ ہو، صحیح منہج ہو، صحیح طریقہ ہو، اس کو اپنائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح باتوں، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ میں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور جو چیزیں دین کے نام پہ جوڑ دی گئی ہیں، ایڈ کر دی گئی ہیں، دین کی طرح منسوخ کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.